موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. آپ کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں اچھی زندگی گزارنے کا یا ارادہ کریں بری زندگی گزارنے کا. رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. ایک انسان یہ طے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے خود سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل جس کا اس نے ارادہ کیا ہے پیدا کرتا ہے اور انسان اس کو پرفارم کرتا ہے. تو ابھی بھی تو انسان نے خود ہی کیا نا اس کا ارادہ. تو کہیں نہ کہیں انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ مطلب وہ اپنی زندگی مطلب لمبی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر میں آپ کو حادثہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو. انشاءاللہ پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں، میں نے کافی ٹائم سے نہیں پڑھی ہے. مفتی صاحب، میں مطلب کچھ ٹائم سے وسوسوں کا شکار ہوں اور ایتھیزم کی طرف بھی چلا گیا تھا، لیکن پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی کہ کوئی انڈیپینڈنٹ بینگ ہونا ضروری ہے، تو وہاں سے تو میں نکل آیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ابھی پریکٹس نہیں کرنے دے رہی ہیں. مطلب میں یہ کہہ لو کہ شام کو مسلمان اور صبح پھر ایگنوسٹک یا کچھ بھی چیز. تو میرا سوال ہے ڈیتھ کو لے کے، بیسیکلی قسمت. تو مفتی صاحب، ہم نے یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. سپوز کریں مطلب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جان خدا کے حکم کے بنا نہیں مر سکتی. ٹھیک ہے، ہر کسی کی جو طریقہ ہے اس دنیا سے جانے کا وہ لکھا ہوا ہے، ڈیتھ لکھی ہوئی ہے، یہی ہے جی. لیکن ہم کبھی کبھی مطلب میرے ساتھ کچھ انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ آپ سے میں لاسٹ میں شیئر کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے جو مجھے وسوسے آتے ہیں تو یہ چیز ہے. سپوز کرو کوئی انسان ہے، وہ اس کا ریپ ہوا، وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ریپڈ ہو کے مرے گا. یہ چیز کیا اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی کہ وہ اس طریقے سے مرے گا؟ تو لکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہے. جی، علم میں ہے. تو مطلب وہ پورا پروسیس تو، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے حکم کے بنا کوئی جان نہیں چھوڑ سکتی یہاں سے، مطلب وہ دنیا سے نہیں جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا نا کہ یہ چیز ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ انسان مرے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ایک انسان کیسے مرے گا. وہ عورت ہے ریپ ہو کر مرے گی یا کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو کر مرے گا. بہت سے لوگ ہیں کہ جو حادثے کا شکار ہوتے ہیں نہیں مرتے. کیا ہر عورت جس کا ریپ ہوتا ہے مر جاتی ہے؟ نہیں، کچھ مر جاتی ہیں، کچھ نہیں مرتی ہیں. کچھ حادثے کا شکار ہوتے ہیں لوگ. ابھی احمد آباد کی جو فلائٹ لندن جا رہی تھی اس میں سارے لوگ مر گئے تھے، ایک بندہ زندہ رہ گیا تھا. بھائی سارے ہی چلے گئے، ایک ہی رہ گیا، اس کی موت نہیں آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی تھی، باقی سب کی لکھی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اور حیات یہ دونوں کے دونوں ایبسولوٹلی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں کہ کس کو کس وقت موت آنی ہے اور کس حادثے میں آنی ہے. لیکن آپ کو جو کنفیوژن لگا ہے وہ اس لیے لگا ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے ہیں. پہلی چیز ہے خلق، جس کو ہم انگلش میں کریشن بولتے ہیں، اور دوسری چیز ہے کسب، جس کو ہم انگلش میں پرفارمنس بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، یعنی کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے. وہ زندگی کو کریٹ کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کے خاتمے کو کریٹ کرتا ہے. وہ ہمارے ایکشنز کو کریٹ کرتا ہے. لیکن کریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرفارم بھی کر رہا ہے. پرفارم ہم کرتے ہیں، یعنی انسان کرتا ہے. اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ خلق پر نہیں ہے، کریشن پر نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے کسب کے اوپر، یعنی پرفارمنس کے اوپر. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کا خاتمہ اس طریقے سے لکھ دیا کہ وہ فلاں حادثے کا، وہ قتل کا، جب اس کو قتل کیا جائے گا تو وہ مر جائے گا، یعنی قتل کا کوئی اٹیمپٹ کرے گا تو بندہ مر جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن اس قتل کے ایکشن کو، قتل ایک ایکٹ ہے، اس ایکٹ کو پرفارم قاتل نے کیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اسی پر سیٹ ہوگی کہ تو نے ایک ایسے عمل کو پرفارم کیا کہ جو اللیگل تھا، جو ان لافل تھا. اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہوتی ہے. جی تو پھر بات تو وہی آ گئی نا، جیسے کہ کوئی بھی مصیبت یا کلیمٹی اللہ کے حکم کے بنا نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ اس پہ ریپ کی جو مصیبت تھی تو وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے لکھی نا کہ اس پہ یہ چیز واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو، دیکھیں آپ کا جو کوشچن ہے نا، ایک تو یہ دو ٹرمینالوجیز کو ذہن میں رکھیں. دوسرا آپ کا کوشچن ہے تقدیر سے ریلیٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں طے کر دی ہیں تو پھر انسان کا اس میں یعنی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے مانے کہ انسان ذمہ دار ہے. یہی تو آپ کا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، بلکہ ہر انسان کو اختیار دیا ہے، فری ول دی ہے. فری ول کس چیز کی؟ فری ول ہے ارادہ، یعنی کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہم فریلی کرتے ہیں
بغیر کسی، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مجبور کرتا ہے کوئی ارادہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادے کی طاقت دے دی. یہ طاقت کسی میز کو، کسی کرسی کو، کسی گلاس پانی اور چائے اور پتی ان کو نہیں ملی ہے. یہ ارادے کی طاقت انسان کو ملی ہے. انسان بغیر کسی انفلوئنس کے ارادہ کرتا ہے اچھا یا برا کرنے کا. جب انسان اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھائی کے کام کو پیدا کرتا ہے. جب وہ کام پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان اس کام کو پرفارم کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس برے کام کو پیدا کرتا ہے. چونکہ ارادہ تو نے کیا ہے تو اللہ پیدا کرنے والا ہے. ہاں اللہ کو یہ پہلے سے پتا ہے کہ ایک انسان ارادہ کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کو پیدا کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ انسان اس کام کو کرے گا اور اس پرفارمنس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہوگی. That's how it works. نہیں مطلب تھوڑے سے وسوسے سے ریلیٹڈ تھے نا کہ کہیں نہ کہیں کہ انسان ذمہ دار ہے اپنی چیزوں کا. سپوز کریں جیسے قسمت کو بول دیتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جائے رینڈم کہ یہ تو قسمت میں لکھا تھا. جیسے ایکٹرز ہیں، ٹھیک ہے چلو بڑی بیماری ہوتا ہے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کی قسمت اتنی اچھی بنائی ہے کہ ان کو جلدی موت آتی ہی نہیں ہے. اور جو غریب ہوتا ہے پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملے یا کچھ ہو جائے وہ جلدی مر جاتے ہیں. مطلب ایسا کیا کہ ڈیتھ لکھی ہوئی ہے سب کی، تو یہ آپ کو ایک کس نے جو کہہ دیا؟ طبقہ ہے، حالانکہ مطلب میں یہ چیز نوٹس کری ہے. حالانکہ جی میں کوئی مووی سٹارز کی زندگی کو فالو نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ ایک بہت جی مشہور ایکٹر تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ عجیب بیماری کے اندر مرا، عرفان خان. ہاں بھائی وہ چلو وہ تو تو کم عمری کافی میں بڑی چلا گیا بیماری تھی، کافی بڑی بیماری تھی، اور لیکن آپ ایسی ریئر میجورٹی تھی کہ ریزلٹ وہ دیکھیں گے. شاید انگلینڈ گیا تھا یا امریکہ کہاں علاج کے لیے، وہاں سے واپس نہیں آ پایا. ہاں وہ لیکن زیادہ میجورٹی جو ہے مطلب تو اگر کوئی انسان اپنی لائف اسٹائل پہ دھیان دیتا ہے ہاں، تو تو یہ وہ جو زیادہ لائف لمبی اسٹائل عمر پہ وہ جیتا ہے دھیان دے بیسیکلی. رہا ہے یہ اپنے ارادے سے دے رہا ہے. یعنی اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لائف کو امپروو کروں گا، لائف کوالٹی کو، میں جنک فوڈ نہیں کھاؤں گا، میں الٹا سیدھا نہیں کھاؤں گا، میں بہتر کھانا کھاؤں گا. اور اس کا تعلق غربت اور عمارت سے نہیں ہے، چونکہ امیر لوگ زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، غریب لوگ ذرا کم جنک فوڈ کھاتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا ڈائریکٹ کھانا کھاتے ہیں اور تازہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ فریج تو ہے نہیں کہ اسٹور کریں، آج بنے گا آج ہی کھائیں گے، اس کو بعد یہ ختم ہوگا، پھر کل بنے گا تو کل ہی کھائیں گے. ان کا کھانا زیادہ صحت مند ہوتا ہے امیروں کے کھانے کے مقابلے میں. تو ایک بات، جو ایک جی انسان یہ جی طے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے خود سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل جس کا اس نے ارادہ کیا ہے پیدا کرتا ہے اور انسان اس کو پرفارم کرتا ہے. تو ابھی بھی تو انسان نے خود ہی کیا نا اس کا ارادہ. تو کہیں نہ کہیں انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ مطلب وہ اپنی زندگی مطلب لمبی کر سکتا ہے یا نہیں، اگر وہ خود سے سب کچھ مینٹین کر رہا ہے، ہیلتھ وغیرہ اچھے سے کھانا کھا رہا ہے، ایکسرسائز پرفارم کر رہا ہے. اور یہ اس چیز دیکھنے کو بھی ملتی ہے، آبزرو کر سکتے ہیں ہم اپنی لائف میں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے نا پہلے سے کہ یہ بندہ ارادہ کرے گا، اس ارادے کے نتیجے میں ایکشن پیدا ہوگا، اس ایکشن کے نتیجے میں پرفارمنس ہوگی اور اس کے بعد اس کا لامحالہ رزلٹ نکلے گا اور اس رزلٹ کی وجہ سے اس کی لائف پرولونگ ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے نے خود سے یہ طے کر لیا بھائی مجھے 2025 سے یا 2050 سے پہلے مرنا نہیں ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. آپ کے اختیار میں صرف یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں اچھی زندگی گزارنے کا یا ارادہ کریں بری زندگی گزارنے کا. رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر میں آپ کو حادثہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو. انشاءاللہ پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں بھی غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں، میں نے کافی ٹائم سے نہیں پڑھی ہے. ہوا کیا مطلب والدہ کا ہمارے آپریشن تھا، کوئی سیریس ایشو نہیں، کچھ نہیں، ہسٹرکٹمی بیسیکلی. اور ڈاکٹر کے علم میں یہ بات تھی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. اب ڈاکٹر نے وہ چیز چھپائی، ٹھیک، میں نے کہیں اور شفٹ کرایا، وہاں پہ پراپر ڈائگنوز نہیں کیا اور والدہ کا ہمارا انتقال ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں مطلب وہ گئی ڈاکٹرز کے غلطی سے. میرے من میں یہ سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، اور صاف سی یہ چیزیں دکھ رہی ہے کہ اگر وہ پروسیجر فالو کرتا تو آج وہ ہمارے بیچ بیٹھی ہوتی. تو اس میں مطلب وہ غلطی کس کی ہے، قسمت ہے یا پھر وہ ڈاکٹرز؟ میں یہاں پہ اس وجہ سے یہ چیزیں میرے وہ آ گئی تھی کہ بھائی جو انسان ہے وہی ذمہ دار ہے سیدھا سیدھا، کہ وہ اچھے سے ٹریٹمنٹ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتے. آپ کے ساتھ جو یہ واقعہ ہوا نا، میں بہت آسانی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً 13 مہینے پہلے میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور آپریشن تھیٹر سے وہ باہر آئے، یعنی کانشسنس ابھی تک نہیں واپس آئی تھی، اور تقریباً 4-5 دن کے بعد آپریشن کے ان کا انتقال ہو گیا. تو سرجری سے پہلے، ہارٹ سرجری تھی، سرجری سے پہلے میں نے مختلف ڈاکٹروں سے دنیا بھر کے جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا میں نے مشورے کیے
اور ان میں سے جو ٹاپ سرجنز تھے امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں سرجری آپ کرا لیں چونکہ یہ پرفیکٹ کیس ہے سرجری کا. اور جو سرجن تھے لیکن وہ امریکہ کے نہیں تھے، تھرڈ ورلڈ، مثلا ایک سرجن پاکستان کے تھے، ایک سرجن انڈیا کے تھے، ایک سرجن جارڈن کے تھے. ان سے میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مشورہ نہیں دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھئی چونکہ امریکن سارے سرجنز ہیں، یہ متفق ہیں، چلو کرا لیتے ہیں. اور یہ بات آئی کہ اگر نہیں بھی کرائیں گے تو کوالٹی آف لائف امپروو نہیں ہوگی. تو اس میں وہ سرجری سے بچ نہیں پائے. تو کیا ہم اس کو انٹرپریٹ کریں کہ میں نے ہی تو فیصلہ کیا تھا نا کہ ہاں بھی چلو سرجری کرا لیتے ہیں. وہ تو اس سٹیج میں نہیں تھے کہ وہ خود فیصلہ کرتے، تو میں نے فیصلہ کیا تھا نا. تو کیا میں اپنے آپ کو کوسوں، یہ کہوں کہ نہیں وہ میری وجہ سے گئے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا. موت کا وقت تو وہی تھا کہ جو اللہ نے لکھ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنے اختیار سے کیے ہیں. یہ چیزیں اللہ کے علم میں تھی. جو چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے علم میں تھا کہ بھائی 14 اکتوبر کو فلاں صاحب کا فلاں ہاسپٹل میں 10:30 بجے فلاں دن انتقال ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. اب اس چیز سے آپ اس چیز کو غلط نہیں ثابت کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10:30 کی بجائے 10 بجے ہو جائے، یا 10:30 کی بجائے 11 بجے انتقال ہو. 14 اکتوبر کے بجائے وہ 15 کو ہو یا 13 کو ہو. یہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن ہم وہاں تک پہنچے کیسے؟ وہ اپنے ارادوں سے پہنچے ہیں، وہ انسان کے عمل سے پہنچے. تو اس کے گلٹی ہم ہیں. ہم نے نہیں جو مطلب وہ نہیں، اچھا ہم گلٹی ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے، مثلا آپ کے کیس میں بھی اور میرے کیس میں بھی، ہم نے جو ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی، اس نے غلطی کی چھپائی، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ کیس. وہ ایک رانگ پریکٹس ہے، میڈیکل انیتھیکل بھی ہو سکتا ہے اور الیگل بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. ہم گلٹی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے بیسٹ آف دا بیسٹ چاہا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. تو مفتی صاحب اس کیس میں ہم اپنی اماں شہید کنسیڈر کریں گے یا کیا چیز؟ کیونکہ وہ ڈاکٹر کو یہ چیز سامنے سے پتا تھی کہ اس نے غلطی کی، اس نے بعد میں کنفیس بھی کی یہ چیز. ہر وہ انسان کے جو کسی مرض میں جاتا ہے، پیٹ کا مرض ہے، دماغ کا مرض ہے، شہیدوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان کو کہا جاتا ہے شہید آخرت. یہ شہید دنیا نہیں ہے، شہید آخرت ہیں. شہید آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو آخرت میں ثواب ملے گا شہداء کا. ہاں، دنیا میں ان کو جو شہید کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا. شہید کا پروٹوکول تو اس کو ملے گا جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ثواب کے اعتبار سے بالکل شہید ہو سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، بس ایک لاسٹ اور پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اور کیا اب ایسی سچویشن پہ میرے کو کلمہ پڑھنا واجب ہوتا ہے پھر سے؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں وساوس آئے ہیں، لیکن احتیاطاً آپ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ کلمہ کیا ہے، آپ خود ہی پڑھیں اور دین کے اوپر مضبوطی سے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ پریکٹس کریں. یہ حادثات تو چلتے رہنے ہیں. دیکھیں، ایک چیز ہو گئی، چاہے وہ ڈاکٹر کی غلطی سے ہوا ہو یا ان کو کوئی بیماری ہوئی ہو، کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے تو آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی والدہ کا اگر اس دن نہ انتقال ہوتا، یعنی میں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہتی؟ مفتی صاحب تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا، عمر کے تقاضے پہ یا وقت کی مطلب، تو پھر جس تھوڑا وقت کم بھی تکلیف ہوتی ہے. جس وقت تکلیف ہونا الگ بات ہے، جس وقت She was بھی young, just 43. آئی انڈرسٹینڈ، جس وقت بھی کسی کا انتقال ہوگا، اگر وہ 80 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں جائے گا نا، تکلیف تو پھر بھی ہوگی، چونکہ اپنوں کی جدائی کوئی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جانا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا پہلے چلا گیا. یہ ایسا ہے، دیکھیں زندگی کو اس طریقے سے سمجھیں کہ سب لوگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک ٹرین آ کے لگی، کچھ لوگوں کو اس ٹرین میں جگہ ملی اور وہ اگلے اسٹیشن پہ چلے گئے. آپ کے لیے دوسری ٹرین آ رہی ہے، جیسے میٹرو کے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، بھائی اس والی میٹرو میں نہیں، اگلی والی ٹرین میں جائیں گے، جانا وہی ہے، ایک ہی لائن ہے. تو آپ کی والدہ پہلی والی ٹرین میں چڑھ گئی، آپ اگلی ٹرین میں چڑھیں گے، وہ اگلی ٹرین جب بھی آپ کے وقت پہ آئے گی، جانا وہی ہے. کنکلوژن جاننا تھا، ایسے ہی لکھی تھی یا پھر وہ ڈاکٹرز کی غلطی سے چلی گئی؟ میرے کو ڈاکٹر نے غلطی کی جس کی وجہ سے جو لکھا ہوا تھا وہ ہوا.
ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ڈاکٹر نے اپنی اس پریکٹس کو صحیح سے پرفارم نہیں کیا، لیکن موت ایسی لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ ڈاکٹر غلطی کرے گا اور کہ انتقال ڈاکٹر غلطی کرے گا، اور ڈاکٹر غلطی اب اس نے جان بوجھ کے کیا یا نیگلیجنس تھا یہ وہ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ موت اسی طریقے سے لکھی ہوئی تھی۔ مفتی صاحب بس ایک 20 سیکنڈ اور لوں گا اور میں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز جی جو کچھ لوگوں کا کلیم ہے، اب قرآن میں کی والی چیز بھی آتی ہے کہ جب جو روح ناپاک روح ہوتی ہے اور اس کی جو روح کھینچی جاتی ہے تو مطلب بڑی تکلیف میں اس کی روح جاتی ہے، ٹھیک، نان مسلمس کی بیسیکلی، جو مطلب اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کی روح بہت تکلیف میں نکالتی ہے، جو بری شکل والے فرشتے نکالتے ہیں۔ آئی تھنک یہ حدیث ہے آیت شاید سے، قرآن۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو کچھ لوگوں کا جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس لوگوں نے شیئر کیا ہے، تو آج تک کسی نے ایسا نہیں بولا، سب نے نا مطلب بڑا پیس، ایک ٹنل وغیرہ ان کو دکھ رہی ہے، تو وہ کیا چیز، اس پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالنا چاہیں تو بڑی جو بہتر۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، جو لوگ یہ شیئر کرتے ہیں، یہ ایک خالص سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، چونکہ اگر ڈیتھ ہو چکی ہوتی تو کیا اس ایکسپیرینس کو بیان کرنے کے لیے وہ موجود ہوتے؟ ساؤنڈس لاجیکل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر، وہی آکم شکریہ، ٹھیک ہے چارے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ